ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کائنات کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بنایا ہے. عرب ان گنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام کی برکات ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدی و پیشوا، ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص. حضرات گرامی قدر، اٹھائیس ذی الحج یا یکم محرم یا بعض کے نزدیک 3 محرم یا بعض کے نزدیک 25 ذی الحج اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی المناک حادثہ پیش آیا، اور وہ ہے شہادت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یقیناً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام کے ایسے شاہکار تھے، اسلام کے ایسے پرورد تھے کہ جس کے آنے کے بعد مکہ معظمہ کے اندر اس بات کی فضائیں کھلے عام گھومنے لگی کہ آؤ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ آج عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مسجد نبوی کے اندر بلکہ بیت اللہ الحرام کے اندر آ کر
نماز پڑھنے سے یا مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک دیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کا یہ روب، یہ بلبلہ پورا عالم اسلام نہیں، عالم کفر بھی اس بات کا موقع تھا کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام۔ اے اللہ، کفار کے دو ہی بڑے جرنیل ہیں، ایک عمر ابن خطاب ہے اور دوسرا جرنیل ابو جہل، جس کا حقیقی اور اصلی نام عمر ابن ہشام تھا۔ رسول اللہ نے دعا مانگی، اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی نصرت فرما، ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چنیدہ صحابی تھے جس کو رسول اللہ نے کائنات کے رب سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر فضیلت، شان، مقام، مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا رب سے، اور جس وقت سیدنا عمر ابن خطاب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ رب کائنات نے سیدنا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی، اسلام کے اندر رعب اور دبدبہ جمع ہو گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، انصار کی عورتیں دف بجا رہی ہیں، دف اسلام کے اندر بجانا جائز ہے، دف بجا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انصار کی عورتیں اسی طرح دف بجا رہی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انصار کی عورتیں جس طرح دف بجا رہی تھی اسی طرح جاری رہی۔ اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کفار کی، انصار کی عورتوں نے دف بجانا بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ہم بھی جہاں پہ موجود تھے، لیکن کائنات کے رب کی قسم ہے، جب سے اے عمر تو یہاں پہ داخل ہوا ہے، جتنے بھی جن و انس کے شیاطین جہاں پہ موجود تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت عمر وہ شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ شیطان انسان کے اوپر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے اپنے ہتھ کنڈے کے اندر، اپنے شکنجے کے اندر لے لیا جائے، لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی جس جگہ بھی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تیرے جانے کی وجہ سے جتنے بھی جن و انس کے شیاطین ہیں سارے کے سارے اپنا راستہ ہی بدل دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے فرزند تھے، ایسے اسلام کے جانثار سپاہی تھے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد خلافت کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس تک خلافت کے منصب کے اوپر فائز رہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کم و بیش 10 برس تک خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالے ہوئے بیٹھے رہے، اور جس نے اپنے 10 برس کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ریاست اسلامیہ کو اور ریاست مدینہ کو قائم کر کے دکھایا تھا، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً ایک کافروں کے قلعوں کو فتح کرنا، کافرین کو شکست دینا، اور وہاں پہ اسلام کے جھنڈے کو گاڑنا، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جتنا انقلاب عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام میں رونما ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہمیں اتنا انقلاب کسی بھی شخص کے اسلام لانے کے اوپر رونما ہوتا ہم نے نہیں دیکھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھی، اور جس نے خلافت بھی کی تو کیا کمال کی۔ مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں، رات کو گشت کر رہے ہیں، مدینہ کے بازاروں کے اندر پھر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے حکمران کہ اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے، اپنی رعایا کی نگہبانی اور نگرانی کے لیے رات کو جب پوری کائنات سو رہی تھی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ریاست کے اندر، رعایا کے اندر چکر لگا رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں۔ ایک کھلے میدان کے اندر آگ سیدنا عمر ابن خطاب کو نظر آنے لگتی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آگ کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں تو صحیح کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ آگ کس طرح کی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آگ کے قریب پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ 3 بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور ان کی ماں اپنے بچوں کو ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کے نیچے آگ جلا کر اور پانی ڈال کر تسلیاں دے رہی ہے، اور اپنی زبان سے یہ جملے کہہ رہی ہے کہ اے عمر، تو کیسا حکمران ہے کہ تیری رعایا کے اندر میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب بھی رات کو گشت کر رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ جس وقت اس بڑھیا کے پاس گئے، بڑھیا کو کہا آپ یہیں پہ رکیں، میں ذرا آپ کے کھانے کے لیے اور آپ کے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 میل کے فاصلے کے اوپر مدینہ کے اندر بیت المال کے اندر آتے ہیں۔ جس وقت بیت المال کے اندر آئے، اناج کی، گلے کی بوری کے اندر گھی، ہر چیز کھانے پینے کی جمع کی، اس عورت کے پاس چلے گئے، جا کے
اس عورت کے ساتھ معاونت کی. ایک حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ صحابی رسول بھی موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکایا، پکا کے بچوں کو بھی دیا، عورت کو بھی دیا، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک اس عورت کے بچے سو نہیں گئے. عورت کہنے لگی اے اجنبی شخص، عمر بن خطاب کو کہنے لگی اے اجنبی شخص، کاش کہ تو ہمارا حکمران ہوتا. عمر تو ایسا آدمی ہے جو ہمارا خیال ہی نہیں رکھتا، اسے فتح کرنے کی فکر ہے، اسے انسانیت کی تو پرواہ ہی نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو کہا اللہ سے دعا مانگو کہ رب نے تمہارے کھانے کے لیے عمر کی ریاست کے اندر سے کچھ تمہیں عطا کر دیا ہے. عورت نے پھر کہا کہ کاش آپ ہمارے والی ہوتے، ہمارے حکمران ہوتے. عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عمر ابن خطاب کہنے لگے اے عورت، میں ہوں عمر ابن خطاب ہوں جو آپ کو کھانے کے لیے کچھ دے رہا ہوں. عورت زار و کتار رونے لگی اور سیدنا عمر ابن خطاب کے لیے کائنات کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگی. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، شام کا والی ہے، مقرر کیا ہوا ہے، گورنر ہے شام کا. آیا سیدنا مدینہ کے اندر آیا، لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے ان سے ملنا ہے. تو کیا جانتے تھے وہ، تو سمجھے بیٹھے تھے کہ عمر ابن خطاب تو شاہی محلات کے اندر رہتا ہوگا، خلافت کے بڑے اعلیٰ ترین عہدوں کے اوپر فائز ہوگا اور میرا ملنا بہت مشکل ہوگا. وہ صحابی رسول تھا، آگے سے کہنے لگا اے شام کے گورنر، یہ جو سامنے ککر کے درخت کے نیچے اینٹ کو تکیہ بنا کے سویا ہوا آدمی ہے، یہی عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک تھا رضی اللہ عنہ، جس کی یہ حالت تھی کہ اینٹ کا تکیہ لگا کے نیچے کوئی بستر بھی نہیں ہے، اس کے اوپر سویا ہوا ہے، کوئی فکر بھی نہیں، نہ کوئی دشمن کا خوف ہے. آج ہمارے ہاں بھی یہ طرز عمل دیکھا جائے، 5-5 10-10 گاڑیوں کے پروٹوکول. خوف کس چیز کا ہے؟ نظام مصطفیٰ کو اور ریاست مدینہ کو حقیقی معنوں میں قائم کیا ہوتا تو پھر اس بات پہ یقین ہوتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ پہ یقین کر لیتا ہے، جو اللہ رب کائنات کی ذات کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ 1000 چادریں لوگوں کے اندر، بیت المال کی چادریں تھیں، لوگوں کے اندر تقسیم کر دی. تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قد کاٹ کے اندر کچھ بڑے تھے، تو ایک چادر تمام لوگوں کو تو پوری آ چکی تھی، لیکن وہ چادر سیدنا عمر ابن خطاب کو تو پوری نہیں تھی آ سکتی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے اندر مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، خطبہ جمعہ دیا، لوگوں کا جم گٹھا تھا، لوگ جمع ہو گئے. اے عمر ابن خطاب، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے تو بیت المال کے اندر سے سارے لوگوں کو ایک چادر دی ہے. اے عمر، تیرے جسم بڑا ہے،
تیرے جسم کو ایک چادر تو نہیں ڈھانپ سکتی، تو دوسری چادر کہاں سے لایا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ میں نے ایک ایسی ریاست قائم کر دی ہے جو حکمرانوں سے، جو خلفاء سے بھی اس بات کا سوال کرتی ہے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، اور اسی وقت رعایا چلتی ہے، اسی وقت حکمرانی چلتی ہے۔ جب رعایا حکمرانوں سے پوچھے کہ یہ تمہارے پاس اتنی جائیداد اور اتنی پراپرٹی کہاں سے آئی ہے، جب رعایا پوچھے، نہ کہ حکمران ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے پوچھے، اس وقت ریاستیں چلتی ہیں جب رعایا سوال کرے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے میں نے سب کو ایک ایک چادر دی ہے، اور میں عمر نے بھی ایک چادر رکھی ہے، یہ دو چادریں جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی ہے جو اس نے مجھے وقف کر دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا کردار، ان کی سیرت تو ایسی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، جا رہے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ پہلے قافلے کو بھیج دیا تھا جو یہودیوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ عمر ابن خطاب بعد میں آئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب ہے، اونٹ ہے اور ایک غلام ہے ساتھ۔ آدھا راستہ، کچھ راستہ میل طے کیے ہوئے تھے، کچھ راستہ عمر ابن خطاب اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتے تھے اور غلام چلنے لگ جاتا تھا۔ کیسا انصاف کرنے والے تھے وہ، غلام چلنے لگ جاتا تھا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ کئی مرتبہ غلام اوپر سوار ہو جاتا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی مہار کو تھام کے غلام کو اوپر بٹھا کے جا رہے ہوتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس وقت بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت آیا تو اس وقت غلام کے سوار ہونے کا وقت آ گیا اور عمر ابن خطاب کے مہار تھامنے کا وقت آ گیا۔ غلام کہنے لگا اے آقا، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے مہار دیجئے، آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر نے کہا میں اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک غلام کے ساتھ ناانصافی کی تھی، ایک حکمران ہو کے 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہو کے 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہو کے اپنے غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور خود پیدل اس کی مہار تھام کے چل رہا ہے۔ پہنچے بیت المقدس کے اندر۔ جس وقت پہنچتے ہیں لوگوں نے استقبال کیا، بیت المقدس تو فتح ہو چکا تھا، لوگوں نے استقبال کیا۔ پہلے تو کچھ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہی عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ ایک ایسا حکمران بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا جو خود تو پیدل چل رہا ہوگا اور اس کا غلام اونٹ کے اوپر سوار ہوگا۔ یہ جو پیدل آ رہا ہے یہی عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت و کردار تو ایسے تھے۔ ایک مرتبہ ایران کا گورنر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے کے لیے آیا۔ اس کی شکایت اس کی رعایا نے لگائی کہ اے عمر، آپ کی اجتہادی رائے تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو حکومتی یا سرکاری عہدے کے اوپر فائز ہوگا وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا جی میری تو بالکل رائے ہے، جو بھی کسی سرکاری عہدے کے اوپر فائز ہے وہ اپنا کام، ذاتی کام، کاروبار نہیں کر سکتا۔ کیا معاملہ بن گیا ہے، کیا مسئلہ بن گیا ہے؟
عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے ساتھی کہنے لگے آپ نے جو ایران کے اوپر گورنر مقرر کیا ہے وہ بیت المال کے اندر سے تنخواہ تو لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ اپنا بھی کاروبار کر رہا ہے، اپنا بھی کام بھی ساتھ کر رہا ہے، اس سے بھی وہ کم پیسے کما لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سعد ابن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضرت عمر نے ایران کا گورنر مقرر کیا تھا، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے عمر آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے یقیناً ہم اگر اس سے انکار بھی تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اتفاق بھی تو کر سکتے ہیں، آپ نے معذور کرنا ہے تو کر دیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں رات کو سوتا ہوں، رات کو جس وقت سویا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں ایک کنویں کے اندر گر رہا ہوں اور ایک آدمی آیا، اس نے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے گرنے سے بچا رہا ہے۔ میں نے دیکھا، اوپر ہو کے جھانک کے دیکھا، اے عمر وہ ہاتھ تیرا تھا، تو مجھے کنویں کے اندر گرنے سے بچا رہا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، کیا مطلب؟ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا تھا، رب نے اس کو بھی شریعت بنا دیا۔ سیدنا عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کیوں نہ ایسا کیا جائے، یہ مقام ابراہیم کے اوپر، مقام ابراہیم کی جگہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لی جائے تاکہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کر رہے تھے، کیوں نہ مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ رب نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنہوں نے خواب میں دیکھا، ایک اور صحابی نے بھی دیکھا تھا، صحابہ نے پہلے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو، رسول اللہ نے کہا مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، ہر بندہ اپنی رائے دے رہا تھا کہ کس طرح جمع کیا جائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، رات ہو گئی، رات کو سارے اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے، خواب آتی ہے۔ سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کی۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے آپ سے قبل ایک اور صحابی بھی یہی بات بتلا گیا ہے، لیکن میں نے اس کو ابھی تک شریعت نافذ نہیں کیا، اس کو شریعت نہیں بنایا، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے اس کی شریعت کا حکم نازل کیا ہے۔ اے عمر اب تو بھی یہ خبر لے کر آ رہا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک شریعت بنا دے گا۔ اور آج مسلمان جو نماز کے لیے بلاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، یہ اذان کی ابتدا بھی سیدنا عمر ابن خطاب کی زبانی کی گئی رضی اللہ عنہ۔ یقیناً اسلام کا ایک عظیم الشان لیڈر تھا، مسلمانوں کا ایک عظیم الشان لیڈر تھا، اور ریاست مدینہ کا ایک عظیم الشان والی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس نے اپنے گھر میں نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع میل میں ریاست مدینہ کو قائم کر کے دکھایا تھا۔ اور جس وقت ریاست اسلامیہ کو قائم کر دیا تھا، ریاست مدینہ کو قائم کر دیا تھا، اس وقت اس بات کا اعلان کیا تھا اے عمر اگر دریائے فرات یا دریائے دجلہ کے قریب ایک کتا بھی پیاسا مر جائے، عمر قیامت کے دن رب کو کیا جواب دے گا؟ ایسا تھا وہ حکمران۔ اور ہمارے ہاں یہ تصور کہاں ہے؟ ہمارے ہاں یہ دیکھنے کو کہاں ملے گا؟ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ عمر ابن خطاب جیسا حکمران دے دے، لیکن جب ووٹنگ کی باری آتی ہے
کوئی کس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کوئی کس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، دنیا داروں کو دیکھ رہے ہیں، ایسا کبھی نہ کیجیے۔ یقیناً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ فرزند تھے۔ اس کی سیرت کے بعد جو بنیادی باتیں ہیں شہادت عمر کے حوالے سے، 25 ذی الحج کو یا 28 ذی الحج کو یا 1 محرم الحرام کو یا 3 محرم الحرام کو، 4 اقوال ملتے ہیں مختلف مقامات کے اوپر کہ اس دن سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا۔ ابو لولو فیروز نامی شخص تھا، ایران کا رہنے والا تھا۔ ہمیشہ ایرانیوں کی چالیں سیدنا عمر بن خطاب کے خلاف ہی رہی ہیں۔ ایران کو فتح بھی کر لیا تھا لیکن مخالفت انہوں نے پھر بھی رکھی تھی۔ ایرانی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ایرانی ایسے ہی ہیں جن کو اس وقت بھی ریاست مدینہ سے بے جا اختلاف، اس وقت بھی اختلاف کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کرنے کے لیے بہت زیادہ پلانگیں پہلے ہی بنی جا چکی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب کو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب سمجھ گئے کہ اس دروازے کو کھول دیا جائے گا یا توڑا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر سمجھ گئے مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کروا رہے ہیں۔ ایسا حکمران ہوتا ہے، خود حکمران بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے اور خود نماز کی امامت بھی کروا رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو ذرا دیکھیں تو صحیح، سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، دیکھیں تو صحیح کون ہے آج ایوان صدر یا ایوان وزیر اعظم ہاؤس میں کون سا صدر آیا ہے یا کون سا وزیر ایسا آیا ہے جو خود امامت کروائے گا۔ باقاعدہ طور کے اوپر امام خود رکھے ہوتے ہیں، وہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک خود لوگوں کو امامت کروا رہا ہے، مسجد نبوی کا امام ہے، خود امامت کروا رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان آیات کے اندر پہنچے ہیں ابو لولو فیروز جو منبر رسول اللہ کے نیچے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، ایرانیوں کا بھیجا ہوا تھا، اٹھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ کے اندر خنجروں سے وار کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز کو جاری رکھے رکھا لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نڈھال ہو کر سائڈ پہ گر گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب گرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا، غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے نماز کو مکمل کیا تھا۔ جس وقت نماز کو مکمل کیا سیدنا عمر بن خطاب کو اٹھایا، آپ نے رات کو یا کھانا وغیرہ کچھ کھایا تھا، کھانے کے لیے دیا گیا، جو منہ سے کھاتے تھے پیٹ سے نکل جاتا تھا، فوراً ہی نکل جاتا تھا، دودھ پلایا گیا پیٹ سے فوراً نکل گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب اسی زخموں کی حالت کے اندر اپنے خالق حقیقی رب العالمین کے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اس کو فوراً جو قاتل تھا ابو لولو فیروز اس کو وہاں پہ مار دیا گیا، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے 2-3 دن بعد مارا گیا تھا، بہرحال اسے مار دیا گیا تھا، اور اس کی لاش کو اٹھا کر پھر ایران کے اندر لایا گیا۔ اور آج بھی آپ گوگل کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں، ابو لولو فیروز کا جو اس کا مقبرہ ہے، جو اس کی قبر ہے اور جو اس کا مزار ہے، آج بھی ایران کے اندر محفوظ ہے، آج بھی ایران کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔
اور ہمارے مسلمانوں کی بھی کیا صورتحال ہے۔ اسی نام کا ایک فیروزہ پتھر جو اپنے انگوٹھی کے اندر پہن کے ہم بڑی سعادت سمجھتے ہیں، کبھی غور کیا ہے یہ فیروزہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ فیروزی رنگ کا پتھر نکلا کہاں سے ہے؟ یہ عمر ابن خطاب کے دشمن کی نشانی ہے۔ جو بھی فیروزہ پہنے گا سمجھ لیں سیدنا عمر ابن خطاب کا دشمن ہے، کیونکہ فیروزیوں نے سیدنا عمر ابن خطاب کو شہید کیا تھا، انہوں نے سیدنا عمر ابن خطاب کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، انہوں نے اسلامی ریاست کے والی کو، خلیفۃ المسلمین کو مسلمانوں سے جدا کیا تھا، اور عمر ابن خطاب کے جانے کے بعد یقیناً سارے فتنوں کے دروازے کھل چکے تھے، فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمر ابن خطاب کی زندگی میں کوئی فتنہ بھی نہیں اٹھا، 10 سال حکمرانی کی کوئی فتنہ بھی نہیں اٹھا۔ اس کے بعد فتنوں کے دروازے کھل چکے تھے، دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسین کو بھی شہید کیا گیا، دیگر صحابہ کو شہید کیا گیا، 70,000 قرہ کو شہید کیا گیا، بے شمار صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ کیا مطلب؟ سیدنا عمر کے جانے کے بعد فتنوں کے دروازے کھل چکے تھے، اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو ہم زندگی کے اندر پڑھ لیں، یقیناً ہماری زندگی ایک اسلام کی روش کو پہن لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔